کہنا یہ ہے کہ اب ایک نظام معاشیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں پر ایک تقریر تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے کہ پہلے مسجد قباء اور پھر مسجد نبوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاد کے لیے مسجد قائم کی، اور معاش کے لیے اب یہ تقریر آپ کے پاس نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد منڈی بھی قائم کی، آزاد منڈی بھی قائم کی، تجارت گاہ بھی قائم کی، اور اس تجارت گاہ کے لیے پھر موٹے موٹے جو قوانین ہیں، چھوٹے چھوٹے قوانین تو بہت سارے ہیں، ذیلی قوانین تو بہت ہے، عمدہ اوپر جو اپر کلاس کے مین قوانین ہیں، اہم دفعات ہیں، باب کے یا کتاب کے اصل عناوین ہیں، پھر کتاب کے ذیلی فہرست تو الگ ہوگی، لیکن کتاب الزکات اور پھر زکات کے الگ الگ عناوین ہو جائیں گے، کتاب الطہارہ پھر اس کے الگ الگ عنوان ہو جائیں گے، لیکن مین عناوین جو ہے وہ مین عناوین یہ ہے کہ تجارت جو ہے وہ عام ہوگی، وہ عام ہوگی، گورنمنٹ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، نج کاری ہوگی، انسان حریص ہے، لالچی ہے اندر سے، جب تک اس کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ پیدا ہوا تو میرا، جب تک مزدور کام کیا کرے گا؟ مزدور کی ذہنیت ہوتی ہے کہ جناب مجھے پیسہ تو ملے زیادہ سے زیادہ اور میں کام کروں کم سے کم۔ اگر اس کو 5 گھنٹے پڑھانے کے لیے دے دیے جائے تو وہ 5 گھنٹے کبھی نہیں پڑھا کے دیتا، وہ کرتا کیا ہے، وہ 5 گھنٹے کے بجائے 4:45، 4:30، 3:30، وہ جتنا یعنی ضروری درجے میں پکڑ میں آنے والا ہوگا اتنے گھنٹے کام کرے گا، اور جہاں پکڑ سے بچ سکتا ہوگا وہ اس کے دماغ پہ یہ رہے گا یہ کام بہت زیادہ لیا جا رہا، کام بہت زیادہ لیا جا رہا، تنخواہ بہت کم مل رہی، تنخواہ بہت کم، پڑھتا ہی نہیں آ رہا ہے، یہ مزدور کی ذہنیت ہے۔ اور جب اپنا کام ہوتا ہے تو صبح سے بیٹھ جاتا ہے دکان کھول کے، رات کے 12 بجے کے بعد بھی سوچتا ہے گاہک کیوں نہیں آ رہے، سمجھے نہیں؟ تو کام زیادہ سے زیادہ کبھی نہیں اس کا دماغ تھکتا ہے کہ یار صبح 10 بجے تو دکان کھولی تھی، رات کے 10 بج گئے، اتنا لمبا کام روزانہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کون دے گا؟ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی لگا دو، 3 دن میں جو ہے معاملہ ختم، تو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی نہیں کر سکتا، اور اپنا کام کس کا؟ میرا، تو کتنی بھی بچت ہو کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی طاقت آتی رہتی ہے۔ اپنے کام میں اور نوکری میں یہ بھی فرق ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد منڈی قائم کی، جو کمائے گا پیسہ اسی کا ہوگا، پیسہ اسی کا ہوگا۔ گورنمنٹ نظم و نسق کرے گی، حکومت کہاں سے چلے گی؟ حکومت کے لیے بیت المال قائم کر دیا۔ بیت المال کہاں سے چلے گا؟ آپ کے عشر سے چلے گا، آپ کے خراج سے چلے گا، آپ کے خراج موظف سے چلے گا، آپ کے خراج مقاسمہ سے چلے گا، آپ کی زکات سے چلے گا، آپ کے اوقاف سے چلے گا۔ غریبوں کی، جنتا کی ضرورت کہاں سے پوری کی جائے گی؟ اوقاف کو وجود دے دیا، اوقاف کو وجود دے دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقاف کی ترغیب دی، بڑی بڑی زمینیں وجود میں آ گئی اوقاف کے لیے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی معاد کے لیے قائم کی، ایسے معاش کے لیے مدینہ منورہ میں آزاد تجارتی منڈی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی۔ اب یہاں سے عنوان آگے بڑھنا چاہیے، تفصیلات کے لیے یہ دوسری قسط ہونی چاہیے، اس لیے کہ ابھی کیا آیا؟ کیپٹلزم آیا، سوشلزم آیا، کمیونزم آیا، اور اسلامک اکنامکس اس کا آغاز یہ مدینہ منورہ میں آزاد منڈی کے وجود سے ہوتا ہے۔ یہ ظالمانہ جو جابرانہ انداز ہے،
اس میں سب سے مین پوائنٹ جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام معیشت پورا کا پورا جتنا اکنامکس ہے، جتنی بھی تجارت وجود میں آئے گی، اس تمام میں ربا کو حرام قرار دے دیا. ربا کو بالتدریج حرام کرتے کرتے کہتے کہتے برائی بیان کرتے کرتے بالآخر ربا کو وفات سے پہلے پورے طور پر حرام قرار دے دیا. نمبر 1. نمبر 2، قمار سٹہ، اس کو پورے طور پر حرام قرار دے دیا. ظلم جو ہے 50% ختم ہو گیا. ظلم اب کیا آ گیا؟ عدل آ گیا، انصاف آ گیا. برابری نہیں. چھوٹا بچہ ہے وہ کیا پیتا ہے؟ فیڈر. اور یہ کیا کھاتے ہیں؟ نان. اگر چھوٹے بچے کو نان کھلائے اور ان کو بھی نان کھلائے، برابری کر دے، یا ان کو بھی فیڈر پلائے اس کو فیڈر پلائے، برابری نہیں. عدل جس کو کہتے ہیں عدل. ایک پڑھا لکھا ہے، علامۃ الدہر ہے، اس کا حق اس کو ملنا چاہیے. ایک ان پڑھ ہے، اس کا حق اس کو ملنا چاہیے. کمی بیشی من جانب اللہ ہے. تو یہ جو ہے اس میں سود حرام قرار دیا گیا، ربا حرام قرار دیا گیا، اور پھر دوسرے نمبر پر قمار کو حرام قرار دیا گیا، اور تیسرے نمبر پر غرر. جہاں بھی کسی بے میں، کسی خرید میں، کسی فروخت میں، کسی طلب میں، کسی ڈیمانڈ میں، کسی سپلائی میں، کسی ایکسچینج میں، کسی مبادلے میں، جہاں بھی دھوکہ ہوگا وہی شریعت اسلامیہ قدغن لگائے گی. اسی کو کبھی مکروہ کہے گی، کبھی ناجائز کہے گی، اور کبھی زیادہ غرر ہوگا تو اس کو حرام محض کہے گی. پھر اس حرام محض کے تحت جو جہاں جتنا غرر ہے، مثلا آپ نے سنا کہ بیع حسات ہے، کنکری پھینکنے کی بیع ہے، منابضہ ہے، ملامسہ ہے، قبل القبض کی بیع ہے، غیر مقدور التسلیم کی بیع ہے. آسمان میں پرندے کبوتر اڑ رہے ہیں، 15 کبوتر آپ کو بیچ دیے، 10 واپس ہاتھ میں آئیں گے، 5 ہاتھ میں ہی نہیں آئیں گے. تالاب میں پڑی مچھلیاں ہیں، کتنی مچھلیاں ہیں آپ کو اندازہ نہیں. آپ کے پیڑ پر لگے ہوئے پھل ہیں، آپ کو اندازہ نہیں. ٹوٹے ہوئے پھلوں کے بدلے بیچ دیے. بیع مساقات کر لی آپ نے، مزارعات کر لی آپ نے. ان کی جن شکلوں میں غرر ہے، ان تمام شکلوں کو ناجائز قرار دیا گیا. یہاں تک آتے آتے تلقی رکبان، آپ جائیں منڈی، مین منڈی میں آنے سے پہلے آپ مال نہیں خرید سکتے. مین منڈی میں آنے سے پہلے تلقی رکبان ہے، تلقی جلب ہے، یہ تمہاری پرانی اصطلاحات ہے. اس تمام کو، بلکہ یہاں تک آئے بیع حاضر للباد، شہر سے دیہات سے آتا ہے، نونا بڑی سے، لبکری سے، ادھر سے جو ہے کوئی اپنا مال لے کر آتا ہے، اور لا کر جو ہے یہ ماہرین معیشت جو بیٹھے ہوئے شہر میں، یہ اس سے لے لیتے ہیں مال. میں بکواتا ہوں تیرا مال. یہ کیا کریں گے؟ اگر وہ ڈائریکٹ منڈی میں مال بیچتا جا کر تو مال اپنے ریٹ بکتا. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تیرا مال میں زیادہ قیمت سے بکوا دوں گا، زیادہ قیمت سے تو بکوا دیں گے، لیکن وہ زیادہ قیمت انہیں بھی کچھ چاہیے نہیں بیچ میں. یہ کیوں آئے سامنے؟ یہ تو اس کی محبت میں آئے گا لبکری سے جو مال لے کر آیا. یہ اپنے پیٹ کے لیے، اپنے 2 پیسے کے لیے آئے سامنے. تو یہ ہے حاضر، یہ ہے شہری، اور وہ ہے باد، وہ کیا ہے؟ دیہاتی، بدو. وہ دیہاتی آئے، وہ اتنے ماہر نہیں کہ کیسے مال کو مہنگا بیچ سکیں، تو وہ مہنگا مال اتار دیں گے مارکیٹ میں، اور خون جائے گا مہنگا. کن کو ملے گا؟ آپ کو مہنگا ملے گا. احتکار، جہاں پر مال کو اس انداز پر تھوڑا سا روک لیا جائے کہ جناب مہنگا ہو جائے گا، بیچیں گے. ایک آدمی ہے منڈی میں آتا، یہ ہے نا پیسے والے لوگ، سرمایہ دار، یہ کیا کریں گے؟ منڈی کا پورا گیہوں اس علاقے کا پورا خرید لیا. کہاں خرید لیا؟ دیہاتوں میں جا کر، چھوٹے چھوٹے قصبوں میں جا کر جتنا مال آیا تھا پورا گیہوں خرید کر کہاں؟ اسٹور میں لگا دیا انہوں نے.
اور اسٹور میں اب منڈی میں مال آیا لیکن کم سے کم آیا. اب کہاں ہے منڈی میں گیہوں نہیں, تو گیہوں کیا ہوگا, مہنگا ہو جائے گا. مہنگا ہو جائے گا کس کی جیب پہ پڑے گا, پبلک کی جیب پہ. پبلک جو ہے اس کی سطح نیچے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پبلک کو نقصان ہو سکتا ہے, جتنی بیو آپ جو ہے ہدایہ میں پڑھ کے آتے ہیں یا مسلم میں پڑھتے ہیں یا کتاب البیوع میں پڑھتے ہیں, وہ تمام اکنومکس جو معاشیات اور تجارت آپ پڑھتے ہیں ان تمام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غرر کی ہر شکل کو منع. یہاں تک فرمایا کہ ایک مسلمان اگر ابھی جو ہے موبائل کھڑا خرید رہا ہے نا, نو ڈسٹرب, درمیان میں آپ نہیں بولیں گے, درمیان میں آپ نہیں بولیں گے. ایک پیغام نکاح دے رہا ہے, نو ڈسٹرب, ابھی آپ نہیں بولیں گے جب تک معاملہ ان کا کلیئر. لا یصوم علی صومتی اخیہ, بے کیسی کر, یہ ساری کہاں تھی, یہ سارے ظالمانہ نظام کہاں چل رہے تھے, عربوں میں چل رہے تھے. حتیٰ کہ اتنا حبل الحبل, میں نے بیچ دیا موبائل 15,000 روپے کا, پیسے کب دو گے, پیسے جب یہ اونٹنی جو ہے گیابن ہے بچہ پیدا ہوگا, اگر وہ بچہ مادہ ہوا تو پھر وہ گیابن ہوگی اور پھر اس کے بچہ پیدا ہوگا, اس وقت تیرے پیسوں کی ادائیگی کر دی جائے گی. وہ بچہ پیدا ہوگا, کب ہوگا یا نہیں ہوگا, بے کر دی جاتی ہے. دھوکہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹی موٹی بات, یہ تو جزیات ہیں کہ مسرات کو حرام قرار دیا, حبل الحبلہ کو حرام قرار دیا, حاضر للباد کو جو ہے مکروہ قرار دیا, اور تلقی رکبان, تلقی جلب کی شکلوں کو ملابذہ, منابذہ, ملامسہ, مسرات, تمام کو ناجائز قرار دیا. یہ شکلیں ہیں الگ الگ, ان تمام میں اندر کیا ہے, اندر چھپا ہوا ہے غرر. تو غرر اور قمار اور سود, موٹا نظام کا ماحصل یہ ہے, ان تین چیزوں کو اگر معاشرے سے ختم کر دیا جائے تو عادلانہ نظام معیشت وجود میں آتا ہے. وہ چاہے تھوڑا سا سرمایہ داری کا ہو اور تھوڑا سا سوشلزم کا ہو. کچھ سرمایہ دار بھی اس میں ہوں گے, کچھ سوشلزم کے تحت بھی اس میں لوگ, کچھ کام کرنے والے پبلک کے لوگ بھی ہوں گے, کچھ سرمایہ لگانے والے لوگ بھی ہوں گے, کچھ مالدار بھی ہوں گے, لیکن غریبی کی سطح سے نیچے کسی کو جانے نہیں دیں گے. اس کے لیے ہم نے کیا طریقہ اختیار کیا, اس کے لیے آخرت کے فضائل بیان کیے, اور ہم لے آئے اوقاف, ہم لے آئے زکوٰۃ, ہم لے آئے فطرے, ہم لے آئے ادھر سے عشر, ہم لے آئے 40واں, ہم لے آئے خراج. ہم اتنی شکلیں لے کر آئے, اتنی شکلیں کسی کو حکومت چلانے کی آتی نہیں تھی. اور وہ تمام جو آئی ہیں ان میں پیسہ کس نے دیا, ان سرمایہ داروں نے. ان کا کچھ بگڑا نہیں, کام کن کے آیا, غریبی کی سطح سے نیچے جو زندگی گزار رہے تھے وہ اوپر چلتے چلے آئے. آج دنیا میں جو بھی پریشانی ہے وہ پریشانی کس بنیاد پر ہے, اس لیے کہ کچھ افراد کچھ ممالک وہ سارا پیسہ سمیٹ کر, یعنی پوری دنیا میں جتنا خزانہ ہے ایک اندازے کے مطابق 2/3 خزانہ اکیلے یہود اور عیسائی ممالک کے پاس ہے, اور 1/3 خزانہ ساری دنیا کے ممالک میں تقسیم ہو رہا ہے. اب یہ ساری دنیا کے ممالک جو ہیں یہ حکام بھی ہیں, یہ وزراء بھی ہیں, لیکن یہ ان حکام کے سامنے جن کے پاس 2/3 سمٹ کر چلا آیا, یہ کیا دکھائی دیتے ہیں. یہ وزیر اعظم اور وزیر اعظم جب ملاقات کرتے ہیں تو ایک وزیر اعظم وہاں کھڑا نظر آتا ہے, دوسرا یہاں بیٹھا ہوا نظر آتا ہے. یہ فرق کہاں سے آتا ہے, غریب ممالک اور مالدار ممالک. غریب ممالک کون سے ہیں, جن میں نظام عدل و انصاف نہیں ہے, یا سرمایہ دارانہ نظام پر یا سوشلزم نظام پر وہ قابض نہیں ہو سکے. جو قابض ہوئے وہ مالدار ہو گئے, اور جو قابض نہیں ہو سکے وہ غیر مالدار رہ گئے, غریب ہو گئے. یہ فرق جو ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ
اسلامی نظام معیشت نہ ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ تو تین جو نظام ہیں ان نظاموں میں اگر کوئی نظام کامیاب ترین ہے تو وہ اسلامی اکنومکس ہے، اسلامک نظام معیشت ہے۔ اس میں کسی کے لیے دھوکہ نہیں، کسی کا خون چوسنا نہیں، عادلانہ نظام ہے، منصفانہ نظام ہے، اور وہ اثاثوں کو منجمد کرنا چند افراد کے پاس، چند بینکوں کے درمیان وہ جائز قرار نہیں دیتا۔ اثاثے جتنا گردش کرتے رہیں گے اتنا وہ بڑھتے رہیں گے اور مفید ہوتے رہیں گے۔ اس کے ذیل میں آج کی دنیا میں جیسے لینن نے تھیوری دی، جیسے ایڈمسٹ نے تھیوری دی، جیسے کارل مارکس نے تھیوری دی، اس طرح کے علاقائی کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ وہ تھیوری پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن وہ تھیوری لے کر آتے ہیں، وہ کچھ ایسی کمپنیوں کو وجود دیتے ہیں، وہ سارے علاقے کا پیسہ لے کے وہ بھی نکل جاتے ہیں، وہ بھی نکل جاتے ہیں۔ تو اصل معاملہ کیا ہے؟ یہ اصل معاملہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نظام معیشت کے بانی ہے، جس نظام معیشت کا بانی ایڈمسٹ، نظام معیشت کا بانی کارل مارکس، نظام معیشت کا مجدد لینن، تو یہ جو ہے مجددین اور یہ بانیین جو ہے یہ نظام معیشت اسلامی کے اکنومکس کے بانی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اس پر جتنا یہ ایک جھلک ہے، یہ کوئی تفصیلات نہیں ہے، یہ ایک جھلک ہے، یہ اس نظام معیشت یا نظام آئے معیشت کی یہ ایک جھلک ہے، یہ الف با تا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ ورنہ اس کی قسطیں ابھی جو میں نے تو ابھی کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا، کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء، ایسا نہیں کیا کہ صرف ہؤلاء بلکہ ہؤلاء وہؤلاء، ادھر بھی جائے گا وہؤلاء ادھر بھی جائے گا، دونوں طرف۔ وما کان عطاء ربک، وما کان عطاء ربک، نوکری کا ذہن لے کر مت جاؤ، تعلیم برائے نوکری نہیں، تعلیم برائے معاش نہیں، تعلیم تو برائے شائستگی، برائے تمدن اور برائے معاد ہے، برائے معاد ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم آپ کے پاس آیا تھا وہ تجارت اور کاروبار کے لیے نہیں، وہ آیا تھا آپ کے لیے، کاہے کے لیے؟ خشیت پیدا کرنے کے لیے۔ علم دین خشیت کے لیے آیا تھا، تم نے نوکری کے لیے بنا لیا اس کو۔ اس لیے تمام محدثین، تمام مفسرین جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں اور اس کے بعد کے خیر القرون کے یا اس کے قریب کے زمانے کے ہیں، وہ عام طور پر سب کاروباری ہیں، وہ عام طور پر سب کاروباری ہیں۔ اس کے بعد میں نوکری پیشہ وجود میں زیادہ، تعداد تو جب بھی رہی ہوگی نوکری پیشہ کی، لیکن بڑی تعداد تھی کاروباری لوگوں کی۔ آج معاملہ پلٹ گیا، کہیں اتفاق سے کوئی کاروباری ہوگا، ورنہ نوکری کا ذہن پڑھنا اسی ذہن سے ہے تو تیار ہونا اسی ذہن سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تاجر ہے اور تجارت کی اور بھی نظام معیشت ہے، یہ کھیتیاں باڑیاں سب ان کی بھی فضیلتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، مزدوروں کو بھی محروم نہیں کیا ہے، لیکن ارشاد فرمایا 9 حصے مال دولت کے جو بنیادی، یہ کہنے کی ضرورت نہیں مال ہماری ضرورت نہیں ہے، ذرا 3 دن بھوکے رہ کے دیکھو، 2 دن ننگے رہ کے دیکھو، 2 دن جو ہے بغیر کمبل چادر کے جنوری میں رہ کر دیکھو، پتہ چل جائے گا کہ مال تمہاری ضرورت ہے۔ بیمار ہو جاؤ بغیر دوا کے رہ کر دیکھو، چپ چاپ تڑپ کے مرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھو، پتہ چل جائے گا مال ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عطیہ، ذالک فضل اللہ وابتغوا من فضل اللہ۔ مفسرین نے تو تعریف ہی کر دی
کہ یہ روزی روٹی کا معاملہ ہے. وابتغوا من فضل اللہ، یہ معاد کا معاملہ تھا. اب تک جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے، اب یہاں مسجد میں بیٹھے تسبیح نہ پڑھتے رہو، باہر چلو. وابتغوا من فضل اللہ، روزی روٹی معاش کا معاملہ بھی پورا کرو. دونوں معاملات آپ کے ہاتھ میں ہیں. تو نظام جو اسلامک اکنومکس ہے اس کا گہرائی سے مطالعہ اور اس کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور اپنے آپ ہی کو جب افراد تیار ہوں گے تو معاشرہ تیار ہوگا. معاشرے کے چند علاقے تیار ہوں گے تو کیسے تیار ہوتے ہیں اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی چیدہ آپ کے سامنے آتی رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے، ہمیں بھی جزائے خیر دے. ہم سب اللہ رب العزت کے یہاں محتاج ہیں. اب جو ہے یہ وقت اتنا زیادہ ہو گیا، 7:45 تک کا ان کا یا 8 تک کا زیادہ اندازہ تھا، وقت زیادہ ہو گیا ہے. لیکن میٹر جو ہے وہ اصل باقی ہے، وہ اصل باقی ہے. پھر کبھی انشاءاللہ اب دعا کرو اور اس کو ذہن میں اس سے کچھ خالی کچھ تو اصطلاحات ذہن میں رہ جائیں گے، کچھ باتیں ذہن میں رہ جائیں گے، لیکن ان باتوں کا نچوڑ ذہن سازی کہ آپ کو چلنا کدھر ہے وہ ذرا کچھ لے کر جائے اپنے ذہن میں کہ آپ کو چلنا کدھر ہے اور کیسے چلنا ہے، وہ ذہن میں ضرور لے کر جائے. اسلامی نظام کے مطالعے کے لیے کن کتابوں کا مطالعہ؟ اسلامی نظام معیشت پر جو ہے بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں اور یہاں مارکیٹ میں جو موجودہ مفتیان کرام ہیں ان میں حضرت مفتی تقی عثمانی مد اللہ ظلہ العالی، ان کی کتاب جو ہے وہ مارکیٹ میں زیادہ چونکہ نئے تجربات پر مشتمل ہے، وہ زیادہ کارآمد ہے. ہمارے یہاں میرے خیال سے دارالعلوم وقف میں دارالفتہ میں ایک حصہ اس کا پڑھایا بھی جاتا ہے. کوئی ہے دارالفتہ وقف دارالعلوم کا بچہ؟ کیا نام سے پڑھائی جاتی ہے کتاب؟ جی البیع الاسلامی. وہ تو ذرا سا مشکل ہے، اس کے آسان حصے بھی، اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں جو ہے مارکیٹ میں کتب خانوں پہ جاؤ گے. میں جو ہے یہ یعنی تفصیل جو اردو میں وجود میں آئی ہے زیادہ میں نے ان کو کتابچوں کو پڑھا نہیں ہے. میرے جو یہ تیاری جو کچھ بھی ہے وہ مآخذ سے ہے، مآخذ اور مصادر اور مراجع سے ہے. مراجع سے جو مضامین وجود میں آئے ہیں میں نے زیادہ ان کو تفصیلات سے دیکھا نہیں. جو مضامین وجود میں آتے ہیں یعنی آسان حل کر کے جو کتابیں پیش کی جاتی ہیں وہ کتابیں آپ کتب خانوں کے تعاون سے لے سکتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کمزوریوں کو دور فرما، یا ارحم الراحمین ظاہری باطنی، یا اللہ معاشی اور معادی ہر طرح سے ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، یا اللہ ہر طرح کی کمزوریوں کو طاقت سے مبدل فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے دین کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری عفتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری سیاست کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے معاشرت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری اکنومکس کی حفاظت فرما. اللہ ہماری معاشیات کو ترقیات سے سرفراز فرما. یا اللہ اسلامی نظام معاشیات عطا فرما. یا اللہ اسلامی نظام معاشیات کے تحت یا اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی عطا فرما. یا اللہ ہماری سوچ کو بلند و بالا فرما، یا اللہ برتر فرما. یا ارحم الراحمین اس سوچ کے لیے ہمیں میدان عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا اکرم المکرمین ہر میدان میں فی کل المجالات ہمیں ترقیات عطا فرما. یا اللہ ناکامی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ کامیابی اور کامرانی کے راہ عطا فرما. یا اللہ منازل مقصودہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین
المکرمین یا اکرم المکرمین، یہ عرض دیوبند ہے یا اللہ اس کو تو نے بہت سے تقدسات عطا فرمائے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت تمام کے فیصلے فرما، دارالعلوم وقف دارالعلوم کی حفاظت فرما، یہاں کے تمام مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ جامعۃ العلوم کو دن دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرما، یا اللہ یہ جامعۃ العلوم کے اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان اساتذہ کرام کو یا اللہ ہر طرح کی ناگہانی آفتوں سے پریشانیوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ان کے اور ان کے اہل خانہ، ان کے گھر گھرانے، ان کے متعلقین احباب، یا اللہ ہر طرح کی ترقیات، اللہ ہر طرح کی خوشیوں سے سرفراز فرما، یا اللہ ہر طرح سے عزتیں عطا فرما، یا اللہ ہر طرح سے بام عروج عطا فرما، یا اللہ جامعۃ العلوم کے معاونین کی اپنے غیب سے نصرت اور ترقی کے فیصلے فرما، جامعۃ العلوم کی یا اللہ جو ضرورتیں ہیں یا اللہ بھرپور انداز پر ان کو پورا فرما، یا اللہ طلب عزیز یا اللہ یہ جگہ جگہ سے تشریف لائے ہیں، یا ارحم الراحمین علوم میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ میدان کار ان کے سامنے ہے، یا اللہ بس ایک امتحان درمیان میں ہے، اے اللہ یہ میدان میں جانے والے ہیں، اے اللہ کسی میدان میں ان کو ناکام نہ فرمائیو، ہر میدان میں سرخروئی عطا فرما، ہر میدان میں کامیابی عطا فرما، ہر میدان میں عزت عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے دلوں میں نہ جانے کیا کیا مرادیں ہیں، کیا کیا تمنائیں ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کی مرادیں اور تمنائیں پوری فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔